حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ، جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن سعنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سعنہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے اس کی طرف دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دے دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو 80 مسقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، لو، یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور چند صحابہ بھی تھے۔ جب آپ نماز پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا، اور میں نے آپ سے کہا، او محمد، آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تم اولاد مطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی؟ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں ان کو 20 صاع کھجور اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں، اور 20 صاع کھجوریں مزید بھی دیں۔ میں نے کہا، یہ زیادہ کھجوریں کیوں لے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، میں زید بن سعنہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا، ہاں وہی۔ تو حضرت عمر نے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کیں؟ میں نے کہا، اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ساری امت کے بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ میں نے کہا، اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے اور غزوہ تبوک کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالی حضرت زید رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔